اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142 سے لے کر 147 تک منافقین کی مزید نشانیاں بیان کی گئی اور منافقین کے کردار کو مزید نمایاں کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بلا شبہ المنافقین منافق یخادعون فریب دیتے ہیں اللہ کو، وہو اور وہ خادعوہم دھوکے میں ڈال رہا ہے ان کو، وَإِذَا اور جب قاموا کھڑے ہوتے ہیں الی طرف الصلاۃ نماز کی، قاموا کھڑے ہوتے ہیں کسالی کاہلی سے اکتائے ہوئے، یراؤن دکھلاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں یذکرون ذکر کرتے اللہ کا الا مگر قلیلا تھوڑا۔ فرمایا منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ سب سے پہلی بات جو ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ کیا دیں گے، اللہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وہ اپنی دانست میں بندے تو ایک طرف اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن انتہائی کاہلی اور مرے دل کے ساتھ مارے بندے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، اور ریا اور محض دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت قرات جلدی جلدی کر لیں گے اور نماز کو پٹک کر الگ ہو جائیں گے۔ خشوع خضوع اور دل کی لگن کا ان کی نماز میں فقدان ہوگا۔ اور آگے فرمایا مذبذبین مذبذب ہیں بین درمیان ذالک اس کے، لا نہ الی طرف ہؤلاء ان کی، ولا اور نہ الی طرف ہؤلاء ان کی، ومن اور جسے یضلل گمراہ کرے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجدا تو پائے گا لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ فرمایا بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف ہیں نہ کافروں کی طرف، کیا ہے درمیان میں۔ اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی رستہ نہ پاؤ گے۔ ان کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا ایک قدم کفر میں ایک قدم ایمان میں، دونوں کے درمیان متردد کھڑے ہیں، نہ پوری طرح کفر کے ساتھ ہیں اور نہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ۔ اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ بناؤ الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون سوائے المؤمنین مومنوں کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا بناؤ، للہ اللہ کا، علیکم اپنے اوپر، سلطانا الزام مبینہ سری، یعنی اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، یعنی ثبوت دے کر
کافروں کے ساتھ دوستیاں لگا کے صریح اللہ تعالیٰ کو تم ثبوت دے رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ انا بے شک المنافقین منافق فی الدرکی درجے میں الاسفلی سب سے نیچے من الناری آگ کے ولن اور ہرگز نہیں تجدہ تو پائے گا لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار۔ کچھ شک نہیں، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یقین کر لو کہ اس پہ کوئی شک نہیں کرنی کہ منافق جو ہیں ان کا درجہ کہاں ہے۔ فرمایا کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک چٹان کو لڑکا دیا جائے تو وہ جہنم کے نچلے درجے تک جاتے 70 سال لگ جائیں اسے، اور اتنی گہرائی سے منافق کیسے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے مطلق اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق مغرب کی دوری جتنا گہرائی میں جا گرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ منافق کے لیے کافر سے بھی بڑی سزا ہے۔ اور آگے فرمایا اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ مگر دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر الذین جن لوگوں نے تابوا توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کر لی واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا باللہ اللہ کو واخلصوا اور خالص کر لیا دینہم اپنے دین کو، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے۔ فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہمراہ المؤمنین مومنوں کے، وسوف اور ان قریب یؤتی عطا کرے گا اللہ المؤمنین مومنوں کو اجراً ثواب عظیما بڑا۔ فرمایا کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، یہ 3 کام کرنے ہیں کہ توبہ کرنی ہے، پھر اپنی حالت کو بھی سنوارنا ہے، یہ نہیں کہ حالت کو نہ سنوارے، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خالص اللہ کے فرما بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے، اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ آگے فرمایا ما کیا یفعل کرے گا اللہ بعذابکم عذاب دے کر تمہیں، ان اگر شکر تم شکر گزاری کرو، وآمنتم اور ایمان لاؤ۔ پہلے شکر گزاری رکھی ہے، پھر ایمان کی بات ہوئی ہے۔ شکر کرے گا تو ایمان تک پہنچ سکتا ہے۔ وکان اور ہے اللہ شاکراً قدر شناس، علیما جاننے والا۔ عذاب سے بچنے کے لیے شکر گزار رہو۔ شکر گزاری کے لیے دل سے اللہ کی طرف جھکنا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ انہیں دھوکہ دینے میں بڑا ہرا رہا ہے اور مغلوب کر رہا ہے۔ اللہ کے ہرانے اور مغلوب کرنے کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ نے دنیا میں اچھوں کی طرح بروں کی بھی مہلت عمل دے رکھی ہے، مگر یہ مہلت اس لیے نہیں کہ اللہ کا قانون ان سے غافل ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ظاہر ہوا کرتا ہے، لیکن شریر آدمی اس مہلت سے نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی کیے جاؤں میرے لیے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایک وقت مقرر پر۔ فرمایا، منافقوں کی سی چال اختیار نہ کرو جو اپنی قوم کو چھوڑ کر دشمنوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور قوم کی مصلحتوں پر اپنی منافقانہ مفاد پرستیوں اور خود غرضیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ فرمایا کہ عذاب ثواب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے اور جوش انتقام میں آ کر عذاب دینے لگتا ہے، عذاب میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ بت پرست اپنے دیوتاؤں کی نسبت یہ تصور رکھتے ہیں۔ بعد میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنے عقائد میں اس تصور کی آمیزش کر لی۔ در حقیقت یہ بات انسانی عمل کا خاصا نتیجہ ہے، اور اللہ کی حکمت نے یہ قانون ٹھہرا دیا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے عمل کا بھی ایک خاصا اور بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں خلوص سے توبہ کرے اور افعال بد سے باز آئے، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، تو یہ ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، وہ خواہ مخواہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ مومنانہ زندگی کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی توبہ، دوسری اصلاح احوال یعنی اپنے حال کو درست کرنا، اور پھر تیسری اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، چوتھی دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرنا، پانچویں اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا، اور چھٹی اللہ کی ذات و صفات میں اس کی قدرتوں، حکموں اور فیصلوں پر یقین محکم رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچے مسلمان بنائے اور ہماری جو زندگی دنیا کی ہے اس کو قیمتی بنا دے، اور ہماری اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ سب السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔